السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج عبداللہ کا سیکنڈ ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سو آئی ہوپ پہلا ایپیسوڈ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کامنٹ میں مجھے بتائیں اس ایپیسوڈ کے حوالے سے. چلیں نئے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا لیکن وہ بزرگ مجھ سے ہی مخاطب تھے. میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عبداللہ کی جانب دیکھا. عبداللہ نے دھیرے سے بزرگ کے کان میں کچھ کہا. اس نے زور سے اپنے لمبے بال جھٹکے اور مجھ پر ایک نگاہ غلط ڈالی. جانتا ہوں میں اس ساحر کو بھی اور اس کے سحر کو بھی. اس سے پوچھو کہ یہ یہاں کس پر اپنا سحر پھونکنے آیا ہے. یہاں اس کی دال نہیں گلے گی. پھر یکا یک نہ جانے اس بڑے کو کیا ہوا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. پھر وہ بزرگ ایک دم ہی یوں مراقبے میں چلا گیا جیسے اسے ہم سب سے کوئی غرض ہی نہ رہی ہو. عبداللہ نے اشارے سے بھیڑ کو جھٹ جانے کا اشارہ کیا. سب لوگ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر دور ہٹ گئے. عبداللہ بھی میری ہاتھ تھامے ہوئے درختوں کے سائے کی طرف چلا آیا جہاں زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی. دفتن عبداللہ کو احساس ہوا کہ میرا ہاتھ تپ رہا ہے. اس نے جلدی سے میرے ماتھے کو چھوا. اوہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے. عبداللہ نے جلدی سے گھڑے سے پانی کا ایک گلاس نکال کر مجھے پیش کیا. پانی پیتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میری روح تک میں اس کی تاثیر اترتی چلی گئی ہو. میرا دل چاہا میں عبداللہ سے پانی کا ایک اور گلاس مانگ لوں لیکن جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکا. عبداللہ نے تشویش سے میری جانب دیکھا. یہ حالت کب سے ہے تمہاری؟ پچھلی جمعرات سے جب میں درگاہ سے واپس گھر پہنچا تھا تب سے اسی طرح اس بخار میں پھنک رہا ہوں. میری بات سن کر عبداللہ نے جانے کی سوچ میں پڑ گیا. میں نے اسے ٹوکا. اچھا میری بات چھوڑو یہ بتاؤ یہ بڑے میاں کون ہیں اور اتنے جلال میں کیوں ہیں؟ عبداللہ میری بات سن کر چونکا اور جب اسے میرا اشارہ سمجھ میں آیا تو ایک گہری مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھلک پڑی. اوہ وہ بھائی وہ بڑے میاں تو ہمارے بھی بڑے ہیں. ہم انہیں حاکم بابا کے نام سے پکارتے ہیں. کیا مطلب؟ کیا یہی صاحب تمہارے پاس ہیں؟ باس کا لفظ سن کر عبداللہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی. ہاں میاں باس بھی کہہ سکتے ہو. مجھے اور مجھ جیسے اور بہت سوں کو حاکم بابا کے ذریعے احکامات ملتے ہیں. کسی نے کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کس علاقے میں کس کارندے کی ضرورت ہے، کس طرح کے لوگوں میں تعلیم کس طرح بانٹنی ہے، یہ سارے معاملات حاکم بابا ہی طے کرتے ہیں. میں حیرت سے عبداللہ کی بات سنتا رہا. کارندے؟ کیا مطلب؟ کیا تمہاری طرح اور بھی خدمتگار ہیں اس درگاہ کے اندر؟ مطلب تم لوگوں کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. لیکن تم نے ابھی تعلیم کی بات کی تھی. تم لوگ کیسی تعلیم دیتے ہو لوگوں کو؟ اور کیا حاکم بابا کے اوپر بھی کوئی اور عہدیدار موجود ہیں؟ تعلیم سے مراد کوئی اسکول کی پڑھائی نہیں ہے. بس لوگوں کی خدمت کرنا ہوتی ہے. جیسے میں اس درگاہ میں آنے والے زائرین کی مدد کرتا ہوں. انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی قسم کی معلومات درکار ہو تو وہ میں انہیں فراہم کرتا ہوں. جبکہ حاکم بابا سے اوپر کے تمام انتظامات سلطان بابا سنبھالتے ہیں. البتہ ہمارا ان سے رابطہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے. دراصل سلطان بابا حاکم بابا اور ان جیسے دوسروں کے بھی باس ہیں. ہم تو ان کے ماتحتوں کے بھی ماتحت ہیں. میری حیرت لمحہ و لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی. مطلب یہ کہ حاکم بابا جیسے بھی دیگر کئی حکام موجود تھے. پھر تو سلطان بابا واقعی کوئی ہستی ہوں گے کیونکہ میری تو آدھی جان حاکم بابا کا جلال دیکھ کر ہی نکل گئی تھی. جانے سلطان بابا کے رعب و جلال کا کیا عالم ہوگا. گویا ان لوگوں کی پوری ایک انتظامیہ تھی. جیسے اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے اوپر کمشنر تعینات ہوتا ہے اس طرح عبداللہ کے اوپر کی چین آف کمانڈ بھی پوری طرح متحق تھی. لیکن اس نفسا نفسی کے دور میں جب بھائی اپنے بھائی کا گلا کاٹنے پر تلا ہوا ہے ایسے بے غرض اور بے لوث لوگ بھی موجود ہیں جو صرف دوسروں کی تکلیف اور درد کو دور کرنے کے لیے اپنے چین و آرام تیاگ دیتے ہوں گے. مجھے اس بات پر اب بھی پوری طرح یقین نہیں آیا تھا. پھر ان لوگوں کے اپنے اخراجات بھی تو ہوتے ہوں گے. یہ سارا خرچہ کون اٹھاتا ہوگا؟ کیا سلطان بابا سے اوپر بھی کوئی عہدیدار موجود ہوگا جیسے کمشنر کے اوپر صوبے کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے؟ میرے ذہن میں ایسے نہ جانے کتنے سوالات کلبلا رہے تھے. لیکن ایک دم ہی اندھیرا چھا گیا. جو لگا جیسے گرم تپتی دوپہر پر ٹھنڈے پانی سے بھرے کوئی بدلی سورج کی عین سامنے آ کر رک گئی ہو. وہ مہاجمی اپنے کومل قدم درگاہ کے صحن میں دھر چکی تھی اور حسب معمول اس کی ماں اور خادمہ بھی ساتھ ہی آئے تھے. یعنی موسم کی تمام شدت اور دھوپ کی ساری حدت ایک ہی پل میں کہاں غائب ہوگی. مجھے یوں لگا کہ دور سمندر کی طرف سے چلنے والی پروائی نے ساری درگاہ کے گرد اپنا گھیرا باندھ دیا ہے. کسی ایک شخصیت کی موجودگی ہمارے ارد گرد کے موسم پر اس قدر شدت اور تیزی سے کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے. مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکتا. کیا باہر کے سبھی موسم جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق صرف ہمارے اندر کے موسم ہی سے ہوتا ہے؟
وہ پری رخ اب دھیرے دھیرے چلتی ہوئی جیسے پانیوں پر قدم رکھتی ہوئی حاکم بابا کے بالکل سامنے جا بیٹھی تھی۔ حاکم بابا نے اس کے سلام کے جواب میں دعا دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مطلب یہ کہ وہ پہلے بھی حاکم بابا سے مل چکی تھی۔ حاکم بابا نے زہرا کی ماں سے پوچھا اور قریب کھڑے خادم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس پر کچھ پڑا اور پھونک کر زہرا کو پینے کے لیے دے دیا۔ میں اس مہوش کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ مجھے عبداللہ کے اٹھ کے چلے جانے کا احساس تک نہیں ہوا، لیکن میں نے آج یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے زہرا سے ہم کلام ہونے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اس سے یہ پوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ آخر وہ کون سی منت ہے جو اسے یہاں اس ویرانے میں اتنی دور تک کھینچ لائی ہو۔ وہ تو خود کسی منت کی طرح ہے جس کی قبولیت کے لیے ایک عالم تعمر سجدے میں پڑا رہ جائے۔ روپ کی ایسی دولت دنیا میں کچھ کم ہی خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ تو خود ایک دعا تھی، پھر وہ اپنا وقت دعاؤں میں کیوں ضائع کر رہی تھی؟ میں جانے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے گم سم سا بیٹھا رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ تینوں واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں جلدی سے پانی کا بھرا گلاس لے کر درگاہ کے داخلی دروازے کے قریب بھیڑ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ تینوں میرے قریب سے گزرنے لگیں تو میں جلدی سے پانی کا گلاس زہرا کے سامنے کر دیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے پیچھے آئی اس کی ماں اور خادمہ کو بھی رکنا پڑا۔ وہ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، لیکن خود میرے حلق میں شدید پیاس کے مارے کانٹوں کا ایک جنگل سا آیا تھا۔ زہرا نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ مجھ سے کچھ نہیں بولا گیا۔ پھر شاید اس کی ماں نے مجھے پہچان لیا کہ میں وہی ہوں جس نے پچھلی مرتبہ بھی زہرا کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی اور زہرا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، لے لو بیٹا، پانی کا انکار نہیں کرتے۔ زہرا نے چپ چاپ میرے ہاتھوں سے گلاس لے کر اپنے نازک لبوں سے لگا لیا اور مجھے چند گھونٹ پی کر واپس میری جانب بڑھا دیا۔ میں اسے اسی محویت سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ میں گلاس لیے کھڑی ہے۔ مجبوراً اسے ہلکا سا کھنکارا کرنا پڑا اور میں چونک سا گیا۔ میں نے جلدی سے شرمندگی کے عالم میں گلاس واپس لے لیا اور نادام لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، میرا دھیان کسی اور جانب تھا۔ اور اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چادر درست کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ زہرا کی ماں نے گزرتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، جیتے رہو بیٹا، کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، خدا تمہاری آرزو پوری کرے۔ پتہ نہیں اچانک ہی میرے منہ سے کیسے نکل گیا، کیا یہاں آ کر مانگنے سے خدا ہر آرزو پوری کر دیتا ہے؟ خاتون نے لمبی سی سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہاں بیٹا، جس کا نصیب ہو اسے ملتے زیادہ دیر نہیں لگتی، پر ہماری آزمائش شاید کچھ طویل ہے، سدا خوش رہو۔ وہ مجھے دعا دے کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے مناسب فاصلہ رکھ کر پیچھے دیکھا تو زہرا پہلے ہی سیڑھیاں اتر کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، اور اب اس کی ماں اور خادمہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر جا رہی تھیں۔ آج پہلی بار میں نے زہرا اور اس کی ماں کے لباس پر غور کیا۔ وہ دونوں ہی یوپی کے مخصوص اور روایتی لباس میں ملبوس تھیں۔ زہرا نے جدید وضع کا کرتا پاجامہ، جبکہ ماں نے بھاری کام اور دار سفید شرارہ پہنا ہوا تھا۔ ان کے لہجے کی کھنک اور الفاظ کا چناؤ بھی خالص اردو تہذیب یافتہ گھرانوں والا تھا، لیکن اس گل رخ کے لب تو میری کوشش کے باوجود بھی کھل نہ سکے۔ کاش وہ ایک شکریہ کا لفظ ہی کہہ جاتی۔ آخر ایسا بھی کیا غرور، کیا گھمنڈ تھا اسے؟ لیکن پھر بعد میں نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی۔ نہیں، شکریہ جیسے تکلفات میں تو وہ لوگ پڑتے ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے، اور اس ماروح کی تو حالت صاف چغلی کھا رہی تھی کہ وہ کسی اور پرستان کی شہزادی ہے۔ اسے اپنا ہوش ہی کہاں تھا کہ وہ ایسے ظاہری آداب کا خیال رکھ پاتی۔ زہرا کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش ابھری اور میں ہاتھ سے پکڑا گلاس ساتھ کھڑے زائر کے ہاتھ میں پکڑا کر نیچے کی جانب لپکا۔ پھر ایک ساتھ تین سیڑھیاں پھلانگتا ہوا گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کو دور ریت اڑاتی شہر کی طرف جاتی زہرا کی گاڑی کے پیچھے ڈال دیا۔ جانے یہ زہرا کا گھر دیکھنے کی خواہش ہی یا پھر ایک مرتبہ اس کا روپ اپنی آنکھوں میں بھر لینے کی، لیکن میں لگاتار ان کی گاڑی کا پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ شہر کا وہ بیش قیمتی مضافاتی حصہ شروع ہو گیا جہاں پرانی وضع لیکن انتہائی متمول طبقے کی حویلیاں موجود تھیں۔ یہ تمام حویلیاں کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھیں، اور زنانے، مردانے اور پائیں باغ کا جو تصور اب ہمارے بڑے گھروں میں تقریباً مفقود ہی ہو چکا ہے، وہاں اب بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ زہرا کی گاڑی بھی ایک ایسی ہی عظیم الشان حویلی کے پھاٹک سے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے اپنی گاڑی پھاٹک کے قریب لا کر روک دی۔ اندر ایک طویل سی رنگین پتھروں کی روت سے ہوتی ہوئی زہرا کی گاڑی پورچ تک جا پہنچی۔ ڈرائیور نے جلدی سے پیچھے کے دونوں دروازے کھولے اور زہرا اسی شان سے گاڑی سے اتری جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ میں کافی دیر اسی شہر میں حویلی کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا اور پھر شام ڈھلے وہاں سے لوٹ آیا۔ گھر میں مما اور پاپا پریشانی کے عالم میں لان ہی میں ٹہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میری گاڑی کی آواز سنتے ہی مما تیزی سے میری جانب لپکیں
ساحر، کہاں چلے گئے تھے تم؟ کتنا پریشان تھے میں اور تمہارے پاپا، کیوں ستاتے ہو ہمیں اتنا؟ مما روحان سی ہو گئی، لیکن میں انہیں منانا خود جانتا تھا۔ ایک عجیب بات اس دوران یہ ہوئی کہ میرا بخار نہ جانے دن کی کس پہر میں بالکل ہی غائب ہو گیا تھا۔ میں نے مما کا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر انہیں یقین دلایا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خدا خدا کر کر مما کی ناراضگی ختم ہوئی اور ہم تینوں نے بہت عرصے بعد اکٹھے بیٹھ کر ڈنر کیے۔ مما کی تسلی تو ہو گئی، لیکن پاپا کی نگاہوں میں بہت سے سوال مچل رہے تھے۔ آخری ڈنر کے بعد جب ہم سب لان میں بیٹھے تھے تو پاپا نے مما سے خاص ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کی فرمائش کی اور وہ اٹھ کر کافی بنانے چلی گئیں تو پاپا کو موقع مل گیا۔ انہوں نے مما کے اندر جاتے ہی جلدی سے کہا، ہاں بھائی نوجوان، کوئی سگریٹ وغیرہ ہے تو نکالو، ابھی تمہاری مما واپس آ جائیں گی تو ان کے سامنے دھواں نگلنا اگلنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا اور پاپا کا ایک ہی برانڈ تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر پیش کی۔ ایسے موقع پر ہم باپ بیٹے نہیں تھے بلکہ صرف بہت اچھے دوستوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے، لیکن آج میرا سگریٹ پینے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پاپا نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگائی اور میری جانب غور سے دیکھا۔ تم نہیں پیو گے آج؟ نہیں پاپا، جی نہیں چاہ رہا۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم ہر چیز سے کچھ اکتائے سے رہنے لگے، کوئی خاص وجہ؟ اور پھر یہ بخار؟ کچھ مجھ سے شیئر نہیں کرو گے کیا؟ میں نے ایک لمبی سی سانس لی اور مما کے آنے سے پہلے مختصراً زہرا اور اس کی درگاہ کے بارے میں ہر بات بتا دی۔ مما کافی لے کر آئیں تو ہماری گفتگو میں کچھ دیر کا وقفہ آیا۔ کافی پینے کے بعد مما کی USA سے ایک ضروری فون کال آ گئی اور مجھے اور پاپا کو پھر سے کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کہیں تمہیں اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہوگی؟ محبت نو وے پاپا، اس نے آج تک کبھی مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہمارے درمیان کبھی گفتگو کیا ایک آدھ نظر تبادلہ بھی نہیں ہوا، پھر مجھے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت کا تعلق لفظوں اور گفتگو سے بھلا کب ہوتا ہے؟ میں تو اسے نظر سے نظر کا رشتہ سمجھتا ہوں۔ ہاں البتہ تمہارے کیس میں نظر کے اس ٹکراؤ کی بھی کمی ہے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھنا، محبت میں مطلع ہونے کے لیے کسی خاص اور لگے بندھن اصول کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کسی بھی لمحے بہتی ہوا کی طرح آپ کے خون کے خلیوں میں شامل ہو کر نسوں میں بہنا شروع کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس لمحے تم اس جذبوں کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہے ہو، لیکن جب کبھی تمہیں محسوس ہوا کہ یہ محبت ہی ہے تو ہمیں اطلاع کر دینا، ہم اگلے ہی دن تمہارا حصہ لے کر اس لڑکی کے در پر سوالی بن کے کھڑے ہوں گے۔ جسٹ ٹیک یور ٹائم۔ پاپا میرا گال تھپ تھپا کر وہاں سے اٹھ گئے، لیکن مجھے ایک نئے عذاب میں ڈال گئے۔ وقت ہی تو نہیں تھا میرے پاس۔ نہ جانے کیوں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ مجھ سے یونیورسٹی اور سب دوست تقریباً چھوٹ ہی چکے تھے۔ یہ انہیں کی ہمت تھی کہ کسی نہ کسی طرح مجھے کہیں سے ڈھونڈ لیتے تھے، ورنہ میرے صبح شام کہاں بسر ہو رہے تھے اس کی خبر خود بھی مجھے بھی نہیں تھی۔ جب کبھی ہوش آتا تو خود کو زہرا کے گھر کے باہر یا پھر درگاہ کے سین میں بیٹھا ہوا پاتا تھا۔ ایک ایسی گرم دوپہر جب میں درگاہ کے سین میں پہلا قدم ہی رکھ رہا تھا کہ حاکم بابا کی کڑکتی ہوئی آواز نے میرے قدم وہیں جما دیے۔ جہاں نکل جائے یہاں سے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے اس آستانے پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں تو حاکم بابا کو عین اپنے سامنے کھڑے پایا۔ وہ پھر زور سے چلائے، آخر کب تک لڑے گا؟ میں کہتا ہوں ہتھیار ڈال دے۔ اتنے میں ان کے پیچھے سے ایک ملائم سی آواز ابھری، حاکم بچے کو تنگ مت کر، اسے اندر آنے دے۔ حاکم بابا سامنے سے ہٹے تو ان کے پیچھے ایک عجیب نورانی چہرے والا سرخ و سفید رنگت والا بزرگ کھڑے نظر آئے۔ آپ بچے اندر آ جاؤ، میرا نام سلطان ہے، یہ سب مجھے سلطان بابا کے نام سے پکارتے ہیں۔ جانے سلطان بابا کی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی، ان سے نظر ملاتے ہی مجھے زور کا چکر آیا اور دوسرے لمحے میں ہوش کی وادیوں سے دور چکرا کر زمین پر گر چکا تھا۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں ابھری وہ کسی شاعر کی تھی، ارے کوئی اسے پکڑو، لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں شہر کے مہنگے ترین ہسپتال کے بستر پر تھا۔ پاپا مما اور میرے سبھی دوست پریشانی سے میرے سر ہانے کھڑے ہوئے تھے۔ کاشف نے بتایا کہ انہیں ہسپتال ہی سے کسی نے فون کر کر یہاں بلایا تھا اور ان کے مطابق مجھے درگاہ سے عبداللہ نامی کوئی لڑکا میری ہی گاڑی میں ڈال کر کسی ڈرائیور کے ہمراہ یہاں تک چھوڑ گیا تھا۔ اس نے مما پاپا کے آنے تک وہیں انتظار کیا اور پھر گاڑی کی چابی ان کے حوالے کر کے چل دی ہے۔ تب تک ڈاکٹرز میرے تمام ٹیسٹ وغیرہ کروا چکے تھے اور انہوں نے عبداللہ کی موجودگی ہی میں بتایا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ہو سکتا ہے دھوپ کی زیادتی کی وجہ سے چکر آ گیا ہو۔ پاپا نے ہی میرے دوستوں کو اطلاع کروائی تھی، وہ سب بھی مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے سوائے اینی کے۔ وہ بالکل ہی خاموش اور چپ چاپ سی ایک جانب کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نرس نے انہیں میرے آرام کی خاطر جانے کو کہا تو وہ سب ایک ایک کر کر مجھ سے رخصت ہو گئے۔ سب سے آخر میں اینی میرے بستر کے قریب آئی اور ہاتھ ملاتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں خدا سے دعا کروں گی وہ تمہاری درگاہ کی منت پوری کر دے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، اس کی بھرائی ہوئی آنکھیں چھلکنے کو تیار رہی تھیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، مجھے کاشی نے سب کچھ بتا دیا ہے ساحر، وہ مجھے اپنی ہار سے زیادہ اس لڑکی کی جیت پہ خوشی ہے۔ چلو کوئی تو ہے اس دنیا میں ایسا جو پہلی ہی نظر میں تمہارے دل میں اترنے کا ہنر جانتا ہے۔
میری مانو تو اب دیر نہ کرنا، کبھی کبھی محبت میں ایک ذرہ سی دیر بھی صدیوں کی مسافت بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ چلتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اینی پلٹ کر چل دی۔ میں اسے پیچھے سے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ ماما جو اس وسیع و عریض کمرے کی دوسری جانب ڈاکٹر سے میرے متعلق کسی بحث میں مشغول تھیں، انہوں نے غور سے اینی کو یوں پلٹ کر جاتے اور مجھے اسے روکنے کی آوازیں دیتے ہوئے دیکھا۔ اتنے میں کاشف نے اندر جھانکا تو میں نے غصے سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے قریب آتے ہی اپنے کان پکڑ لیے اور اس سے پہلے کہ میں اسے کہتا وہ خود تیزی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت برا لگا ہوگا، لیکن یقین کرو یار، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہاری حالت کی وجہ سے اسے پہلے دن ہی تم پر شک ہو گیا تھا، اور پھر جس طرح سے تم ایک دم غائب ہو گئے، میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن تم نے اس سے یہ کیوں کہا کہ مجھے زہرا سے محبت ہو گئی ہے؟ میں نے اس سے ایسا کچھ نہیں کہا یار، لیکن تمہارے پاگل پن کی جتنی بھی علامات ہیں، انہیں دیکھ کر کوئی بھی شخص یہی سمجھے گا کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کاشف کو گھورا اور اس نے ڈر کے جلدی سے بات بدلی۔ میرا مطلب محبت سی ہو گئی ہے۔ ماما نے دور سے کاشف کو آواز دی تو وہ وہاں سے ٹل گیا۔ میں کسی گہری سوچ میں ڈوبنے لگا۔ کاشف ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، یہ ساری علامات اسی ایک جان لیوا بیماری کی طرف ہی تو اشارہ کرتی تھیں جسے عرف عام میں محبت کہا جاتا ہے، اور بقول کاشف اگر محبت نہیں تو کم از کم محبت سی ضرور ہو گئی تھی۔ اور جب رات کو ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں گھر پہنچا تو یہی بحث مما اور پاپا میں چھڑ چکی تھی۔ پاپا میرے بے ہوش ہونے کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے گھبرا کر مما کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور مما واضح تھیں کہ اگر یہ ساری کیفیات اس ایک لڑکی کی وجہ سے تھیں تو پھر مزید انتظار کرنا سراسر حماقت ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، دونوں نے جھڑک کر خاموش کروا دی، اور طے یہ پایا کہ پاپا کل ہی مما اور پاپا جی جا کر حاجی مقبول سے میرے لیے زہرا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ شاید میرے والدین دنیا کے سب سے الگ اور منفرد اور سب سے پیار کرنے والے والدین تھے۔ حاجی مقبول صاحب کا معاشرے میں بڑا نام تھا، جانے ملک کے کتنے فلاحی ادارے ان کے تعاون سے چل رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ زہرا اگر کسی جھونپڑی میں بھی رہ رہی ہوتی تو تب بھی مما اور پاپا اسے جھٹ اسی طرح اپنی بہو بنانے پر تیار ہو جاتے، صرف میری خوشی کے لیے۔ اس نے مجھے اپنے لڑتے جھگڑتے والدین پر بہت پیار آیا۔ انہوں نے ساری دنیا مجھے ہاتھ کا چھلا بنا کر پالا تھا، اور پھر میرے دل و دماغ کی جنگ کو بھی ایک سرکار سا آ گیا تھا۔ زہرا میری ہو جائے گی، یہ سوچ کر ہی میری روئے روئے میں سکون اور اطمینان کی عجیب سی لہر دوڑنے لگی تھی۔ تو گویا یہ محبت ہی تھی، اور مجھے اس دیوی کے چرنوں میں اپنے سارے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے تھے۔ خواہ میں نے اتنے دن تک خود کو اس دردناک عذاب سے دوچار رکھا۔ میں ساری رات زہرا کے خیالوں میں کھویا رہا۔ پتہ نہیں چلا کب صبح ہوئی اور کب نوکر نے آ کر مجھے بیٹی دی۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو مما نے بتایا کہ نہ صرف پاپا نے حاجی صاحب کو فون کر کے ان کے گھر آنے کی خواہش کا اظہار کیا، بلکہ ہم لوگ آج سویر کی چائے پر حاجی صاحب کے گھر مدعو ہیں۔ میرے اندر ایک دم ہی جیسے ستارے کی بہت سے تار جھنجھنا اٹھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب تک مجھے اس جذبے کا ادراک نہیں تھا، تب تک میں اس کی کسک اور تڑپ سے بھی انجان تھا، اور اب جب میں اس کا مسرور نشہ محسوس کر چکا تھا تو میرے لیے ایک لمحہ کاٹنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ماما پاپا فوراً ہی مقبول صاحب کے گھر چلے جائیں اور آج ہی واپسی پر کسی طرح زہرا کو اپنے ساتھ لے کر ہی واپس آئے۔ خدا خدا کر کے دن کا دوسرا پہر ڈھلا اور پاپا نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ میں بھی جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اچانک ہی بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ماما نے میرے گال تھپتھپائے اور گاڑی میں پاپا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر جا کے بیٹھ گئی۔ پاپا نے میری جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو میرے منہ سے خود بخود نکل گیا، بیسٹ آف لک پاپا۔ گاڑی زن سے نکل گئی۔ میں وہیں لان میں اپنے بے قابو دل کی دھڑکنیں سنبھالنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میری حالت اس وقت پھانسی کے اس قیدی کی طرح تھی جسے یہ پتہ ہو کہ چند گھنٹوں بعد اسے تختہ تار پر لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے سادہ پانی کا گھونٹ بھی الگ سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ فوراً ہی ابکائی سی آ گئی۔ وقت اپنی جگہ جیسے جامد سا ہو کر رہ گیا تھا۔ جانے کتنی صدیوں بعد شام ڈھلی اور مغرب کے وقت تک تو مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے آج میرا یہ جنون مجھے رسوا کر کے ہی چھوڑے گا۔ اچانک ہی گیٹ کے باہر پاپا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور چوکیدار نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی اندر پورچ میں آ کر رکی اور مما اور پاپا نے قدم باہر رکھے۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا ان کے پاس جا پہنچا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ دونوں؟ آخر اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں نے ان کے اترتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ماما نے جانے کیوں مجھ سے نظریں ملانے سے گریزاں تھیں۔ میں پاپا کی جانب لپکا۔ آپ ہی کچھ بتائیں نا پاپا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پاپا نے ایک گہری سی سانس لی اور میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ ساحر بیٹا، اس لڑکی نے تمہارا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم سوری۔ ہم دونوں مل کر بھی انہیں قائل نہیں کر سکے۔ مجھے لگا جیسے کچھ لمحوں کے لیے میری تمام سماعتیں مردہ ہو گئی ہیں۔ شاید میں پاپا کی بات ٹھیک سے سن ہی نہیں پایا تھا۔
بے یقینی سے انہیں پھر زور سے جھنجھوڑا، انہیں مجھے زور سے بھینچ کر گلے لگا لیا۔ ایسا وہ بچپن میں بھی تب کیا کرتے جب مجھے سائیکل سے گر کر یہ کھیلتے ہوئے کوئی زوردار چوٹ لگ جاتی تھی۔ چند لمحے تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، پھر رفتہ رفتہ جب ان کی بات کا مفہوم واضح ہونے لگا تو چوٹ کا درد بھی دھیرے دھیرے رگوں کو کاٹنے لگا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اتنی زور سے چیخوں کہ اندر کا سارا شور ایک ہی جھٹکے میں باہر آ جائے۔ مما وہاں رک نہیں پائی اور آنکھیں پوچھی تیزی سے اندر چلی گئیں۔ لیکن کیوں؟ زہرا نے انکار کیوں کر دیا؟ میرے چند لمحوں کا ساتھ پانے کے لیے نہ جانے کتنی نازنینوں کا دل مچلتا تھا، لیکن وہ جسے میں نے عمر بھر کا ساتھ دینے کی پیشکش کی تھی، اس نے ایک ہی لمحے میں میرا سارا غرور، سارا بھرم چکنا چور کر دیا۔ کیوں؟ کیا وہ مجھے بھی انہی ہزار لوگوں کی فہرست میں رکھتی تھی جو اس کی ایک جھلک کے طلبگار ہو گئے؟ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ٹھکرائے جانے کی اذیت ناک درد کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے تو میں نے صرف جیتنا اور فتح کرنا سیکھا تھا، اور میری فتوحات کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اب تو مجھے نام اور چہرے بھی یاد نہیں رہے تھے۔ آج سے پہلے شاید یہ بات کسی نے میرے لیے ہی کہی تھی کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا، لیکن آج کوئی مجھے دیکھتا تو صرف اتنا کہتا، وہ آیا، اس نے دیکھا اور وہ ہار گیا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ بین الاقوامی تاجر، ملک کے مشہور انڈسٹریلسٹ، فیڈرل چیمبر آف کامرس کے صدر توصیف احمد کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے۔ میرے ذہن میں آندھیوں کے جھکڑ سے چل رہے تھے۔ پاپا نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لیے لان میں بچھی کرسیوں کی طرف آ گئے، اور دھیرے دھیرے سارا ماجرا گوش گزار کر دیا کہ حاجی مقبول اور ان کے تمام گھرانے والے بہت واضح دار لوگ ہیں۔ مما اور پاپا کا استقبال ویسے ہی کیا گیا جیسا کہ ان کے شایان شان ہو سکتا تھا، لیکن لڑکی کی ماں پہلے ہی سے کچھ بجھی سی تھی۔ شاید وہ مما پاپا کے آنے سے پہلے ہی ان کی آمد کا مقصد جان چکی تھی، لہٰذا جب پاپا نے زہرا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ حاجی مقبول نے پاپا سے کہا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بے حد محبت کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ البتہ انہوں نے مما اور پاپا کا اس بات پر بے حد شکریہ ادا کیا کہ اتنے بڑے خاندان نے ان کی بیٹی کو اتنی عزت دی۔ پاپا نے پھر اس بات پر اصرار کیا کہ اگر حاجی صاحب چاہیں تو اس وقت اپنی بیٹی کی مرضی معلوم کروا سکتے ہیں۔ مما میری تصویر لے کر گئی تھیں، انہوں نے وہ تصویر حاجی مقبول صاحب کی بیگم کے حوالے کی اور دم سادہ نتیجے کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ لیکن شاید زہرا کی ماں کو نتیجے کا پہلے ہی سے ہی علم تھا، تب ہی وہ کچھ ہی لمحوں میں واپس آ گئیں۔ تب مجھے خیال آیا کہ ضروری تو نہیں کہ یہ رشتہ پہلے ہو جب اس غزالہ کی چوکھٹ تک گیا تھا۔ مجھ سے پہلے بھی شاید یہ عمل دہرایا جا چکا ہو، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار یہ عذاب زہرا کے ماں باپ پر وارد ہو چکا ہو۔ تب انہیں بیٹی کے انکار کا اس قدر کامل یقین تھا۔ زہرا کے انکار کے بعد مما اور پاپا کا وہاں بیٹھے رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی مما نے ایک آخری خواہش کے طور پر زہرا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ زہرا کی ماں نے مما کو ساتھ لیا اور اس کے کمرے تک جا پہنچی اور پھر مما کو دروازے تک چھوڑ کر خود وہیں سے واپس پلٹ گئیں، شاید مما کو زہرا سے کھل کر بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ مما نے زہرا کو دیکھا تو کھول ان کے وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئیں۔ اس کا حسن ہی ایسا دل موہ لینے والا تھا، لیکن وہ دلربا اس وقت بھی غم و یاس کی مکمل تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس نے مما کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ لی کہ اگر اس کے انکار سے مما کا دل دکھا ہے تو وہ تہہ دل سے ان سے معذرت چاہتی ہے، لیکن اس مدعا کو مزید نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس نے مما کے ہاتھ تھام کر ان سے یہ بھی کہا کہ جو لڑکی بھی ان کی بہو بنے گی وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی ہوگی، لیکن وہ خود کو اس احساس کے قابل نہیں سمجھتی، لہٰذا اسے اس کی بد نصیبی کا مزید احساس نہ دلا کر مما اس پر اصلاح کریں گی۔ ظاہر ہے اس بات کے بعد مما مزید کیا کہہ سکتی تھیں۔ وہ زہرا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اور شگن کے طور پر سونے کے جو جڑواں کنگن ساتھ لے کے گئی تھی وہ زہرا کے سراہانے چھوڑ کے چلی آئیں۔ پاپا نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے ہمارا یا زہرا کے خاندان کے نام پر کوئی حرف آئے۔ میں پاپا کو کوئی چھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اب یہ قصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا، مجھے اسے جیتنا تھا یا پھر اپنے ہی ہار کی وجہ معلوم کرنی تھی۔ البتہ میں نے پاپا کی بات کا اتنا منظور رکھا کہ میں نے براہ راست زہرا کے گھر جانے سے اعتراض کیا، ورنہ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں بنا کہیں رکے اس کے گھر کا دروازہ کھولوں اور سیدھے جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ جمعرات آنے میں ابھی 2 دن باقی تھے، اور یہ 2 دن میں نے کس طرح کاٹے یہ میں جانتا ہوں۔ تیسرے دن میں نے گاڑی نکالی اور مما کی آوازوں کی پرواہ کیے بنا تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا ساحل کی جانب نکل پڑا۔ عبداللہ مجھے درگاہ کی سیڑھیوں پر ہی مل گیا، شاید وہ قریب بستی سے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لینے کے لیے درگاہ سے باہر نکلا تھا۔ وہ دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس دن بے ہوش ہونے کے بعد میں نے بے مروتی کی انتہا ہی تو کر دی تھی، جب مجھے کم از کم عبداللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو ایک بار یہاں آنا چاہیے تھا۔ لیکن عبداللہ نے اپنے رویے سے ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم اتنے دن بعد مل رہے ہیں۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ مجھے کسی کا انتظار ہے، وہ اوپر درگاہ میں میرا انتظار کرے۔
میں وہیں آ کر اس سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ عبداللہ سر ہلا کر اوپر چلا گیا۔ میں نے وہیں پتھریلی سیڑھیوں کے پہلے پائیدان پر ڈیرا جما لیا۔ لوگ سیڑھیاں اترتے چڑھتے رہے اور میں ان کے قدموں سے الجھتا رہا، لیکن آج میں نے وہاں سے نہ اٹھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جانے مجھے یوں ہی لوگوں کی ٹھوکروں میں بیٹھے کتنی دیر گزرتی کہ اچانک ہی دور سے مجھے زہرا کی گاڑی ریت اڑاتی درگاہ کی جانب آتی دکھائی دی۔ مجھے یوں لگا کہ ایک ہی لمحے میں میرے جسم کا سارا خون میری کن پٹیوں کی جانب دوڑنے لگا ہو۔ میں ہجافی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ گاڑی قریب آ کر رک چکی تھی اور اس میں سے حسب معمول وہی پرانی خادمہ، زہرا کی ماں اور خود زہرا اتر رہی تھی۔ سب سے آگے زہرا کی ماں، پھر زہرا اور پھر سب سے پیچھے زہرا کی خادمہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے درگاہ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بھیڑ کی وجہ سے ان میں سے کسی کی نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ جیسے ہی زہرا کی والدہ نے مجھے کراس کیا، میں ایک دم زہرا کے بالکل اور عین سامنے آ کر کسی چٹان کی طرح جم گیا۔ زہرا جو اپنی دھن میں سر جھکائے آگے بڑھ رہی تھی، ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور غصے میں کچھ کہنے لگی تھی کہ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے لفظ اس کے سینے میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ میں سرسراتی آواز میں بولا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس وقت شاید خود زہرا کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یوں ایک دم اچانک اور سراسر سرِ راہ اس کا راستہ روک لوں گا۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس کے ماتھے پر غصے جھنجھلاہٹ کے مارے چند شکنیں ابھری اور پسینے کی چند شبنمی بوندیں پھسل کر ستارہ پلکوں کو بھو گئیں۔ زہرا کی والدہ چونکہ پہلے ہی سیڑھیاں چڑھ چکی تھی، لہٰذا انہیں اپنے پیچھے ہوئی اس واردات کی فی الحال خبر نہیں تھی۔ ویسے بھی وہاں اس وقت زائرین کا اس قدر ہجوم تھا کہ کوئی زائر یہ بھی محسوس نہیں کر پایا کہ میں دن دہاڑے کسی آفتاب کا راستہ روک کر کھڑا ہوں۔ زہرا نے دوبارہ نگاہیں اوپر نہیں اٹھائیں، اس طرح جھکے سر کے ساتھ لیکن لہجے میں شدید سختی لیے مجھ سے کہا، راستہ چھوڑے میرا۔ آپ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ میں اپنی جگہ پر جمع رہا، جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گی تب تک میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی خادمہ پیچھے کھڑی سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی ضرور خلبلی مچا رہا ہوگا کہ اس کی بڑی مالکن اوپر درگاہ میں سین میں کھڑی پریشان ہو رہی ہوں گی کہ یہ دونوں پیچھے کہاں رہ گئیں۔ زہرا ضد چو کر بولی، آخر ایسی کون سی روٹی بات جس کے لیے آپ نے یوں میں نے درمیان میں سے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ نے اس سے انکار کیوں کیا؟ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو آپ کو کھٹکتی ہے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں۔ بس کی بات نامکمل رہ گئی اور اتنے میں بھیڑ کا ایک تیز ریلا آیا اور مجھے اپنی جگہ سے دھکیل گیا۔ زہرا کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا، خادمہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ میں نے پیچھے سے چلا کر کہا، ٹھیک ہے، بات اگر زندگی کے فیصلے اور اس پر قائم رہنے کی ضد ہے تو پھر میں بھی آپ کو ہر جمعرات اسی درگاہ کی چوکھٹ پر پڑا ملوں گا۔ دیکھتے ہیں آپ کی خاموشی پہلے ٹوٹتی ہے پھر میری سانسوں کی ڈور۔ زہرا بنا پیچھے دیکھے اور بنا جواب دیے تیزی سے درگاہ کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں اس دن کو رو رہا تھا جب پہلی بار میرا قدم اس درگاہ کی جانب اٹھے تھے۔ نہ میں یہاں آتا، نہ میری زہرا پر نگاہ پڑتی اور نہ ہی آج میری یہ حالت ہوتی۔ میں تو بھکاریوں سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ انہیں تو پھر بھی مانگنے پر کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا، پر مجھے تو ڈھنگ سے مانگنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس جھنجھلاہٹ میں اور خود کو کوستا ہوا نہ جانے کب درگاہ کے احاطے میں پہنچ گیا۔ زہرا اپنی ماں کے ساتھ حسب معمول دعاؤں میں مشغول تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل پھر سے ڈوبا، لیکن میں دور گھڑوں کے پاس سائے میں بیٹھا عبداللہ کی جانب بڑھ گیا۔ عبداللہ کے سامنے بہت سی چھوٹی سیپیوں اور موتیوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، جن میں سے ایک دانہ اٹھا کر وہ تسبیح بنا رہا تھا۔ اس نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا، آؤ ساحر میاں آؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ تسبیح بنی ہے۔ عبداللہ نے ایک چھوٹی سی مگر بے حد خوبصورت تسبیح اٹھا کر مجھے دی۔ میں اپنے اندر کی تلخی کو اپنی زبان پر آنے سے روک نہ سکا، لیکن میں اس کا کیا کروں گا؟ میں نے تو آج تک کبھی تسبیح پڑھی ہی نہیں۔ ارے تو کیا ہوا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو دل چاہے گا نا، تب تسبیح تمہارے کام آئے گی۔ شاید اس کی نوبت کبھی نہ آئے، اور پھر اگر کبھی میرا دل تسبیح پڑھنے کو چاہا بھی تو میں یوں دانوں پر گن کر نہیں پڑھوں گا۔ خدا کی یاد میں یہ مول تول کیسا ہے؟ اس کی شان میں تسبیح پڑھنی ہے تو پھر یہ گنتی کیسی؟ عبداللہ نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر کچھ دیر تک مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ بہت بڑی بات کہہ دی تم نے۔ ہاں، معاملہ جب اس کی یاد کا ہو تو پھر یہ گنتی کیسی؟ لیکن مجھ جیسے عام بندے تو اس کی یادوں میں بھی اس گنتی کا ڈھکوسلا شامل کر دیتے ہیں، اور پھر یہ تسبیحیں بننا تو ویسے بھی میری مجبوری ہے، کیونکہ میرے روزگار کا فقط یہی ایک ذریعہ ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تم تسبیح کی یہ مالائیں فروخت بھی کرتے ہو؟ عبداللہ میری حیرت دیکھ کر مسکرایا، جی ساحر میاں، آخر اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہوتا ہے۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، تمہاری بیوی اور بچہ، کیا تم شادی شدہ ہو؟ کیوں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا میں شادی شدہ نہیں ہو سکتا؟ میں گڑبڑا سا گیا۔
نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ دراصل ایسی درگاہوں میں اور ان میں بسنے والوں کو دیکھ کر ہمیشہ ساری دنیا تیاگ دینے والوں کسی مخلوق کا خیال آتا ہے۔ شاید اس لیے مجھے حیرت ہوئی، جانے مجھے جیسے ہر مجاور یا درگاہ کے متولی کو دیکھتے ہی لوگ اپنے آپ پر یہ کیسے باور کر لیتے ہیں کہ ہم ساری دنیا تیاگ کر یہاں بیٹھے ہوں گے، جبکہ ہمارے مذہب میں واضح طور پر رہبانیت سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ درگاہ میرے سفر کا بس ایک پڑاؤ ہی تھا۔ اور تمہارے بیوی بچے وہ کہاں رہتے ہیں؟ شادی کب ہوئی تمہاری؟ 3 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو۔ ایک بیٹا ہے میرا، احمد نام ہے اس کا، پچھلے ہفتے ہی ماشاءاللہ پورے 2 سال کا ہوا ہے۔ میری بیوی اور بچہ یہاں سے تقریباً 120 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں ہر 15 دنوں بعد ان سے ملنے جاتا ہوں۔ حاکم بابا مجھ پر خاص مہربان ہیں، اس لیے عید، شب برات اور دیگر چھٹیاں بھی انہی کے ساتھ اپنے گھر میں مناتا ہوں۔ عبداللہ بولتا جا رہا تھا اور میں حیرت میں ڈوبا سن رہا تھا۔ یہ شخص ہر کروٹ پر میرے لیے اپنے اندر سے تحریر و تجسس کی ایک پوٹلی برآمد ہوتا ہے۔ میں عبداللہ کی باتوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے زہرا اور اس کی ماں کے اٹھنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس وقت چونکا جب اس کے نازک قدم میرے سامنے سے گزرے۔ میں نے چونک کر جلدی سے نظر اٹھائی اور پل بھر ہی میں کیا غضب ہو گیا۔ اس راز ہنسنی کی ترچھی نظر بے خیالی میں میری جانب اٹھی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں میرے روح کے خرمن کو جلا کر خاکستر کر گئی۔ اس نے عبداللہ کی جانب نظر بدل کر عبداللہ کو دھیرے سے سلام کیا اور آگے بڑھ گئی، اور میرے دل کو جو چند لمحوں کا قرار میسر آیا تھا وہ سب چین قرار اپنے ساتھ ہی لوٹ کر لے گئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لوں اور تب تک نہ جانے دوں جب تک وہ تھک کر ہتھیار نہ ڈال دے، لیکن میں اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکا اور وہ درگاہ کے ہاتھے سے نکل گئی۔ عبداللہ غور سے میرے چہرے پر آتی جاتی اس دھوپ چھاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایسے سے کھنکار کر میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ میں نے ایک بات محسوس کی کہ تم جب بھی اس لڑکی کو دیکھتے ہو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہو۔ اس دن اسے پانی پلاتے وقت بھی تمہاری حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ میں نے کچھ چونک کر عبداللہ کی جانب دیکھا، گویا سارے زمانے کو میری حالت کی خبر تھی، صرف میں ہی خود اپنے آپ سے بے خبر تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں صرف اس لڑکی کی ایک جھلک پانے کے لیے ہی آج تک اس درگاہ کے چکر کاٹتا رہا ہوں، لیکن آج بھی میں اس سے اتنا ہی دور ہوں جتنا پہلے دن تھا۔ عبداللہ ہلکے سے مسکرایا۔ محبت کرتے ہو اس لڑکی سے؟ میں نے گہری سی سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ جانے کیا ہے، محبت ہے یا کچھ اور، اس سے بھی سوا ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ صرف اور صرف درد اور بے چینی کا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی اذیت آج تک کبھی محسوس نہیں کی۔ جانے یہ کیسی محبت ہے؟ اور اگر یہی وہ جذبہ ہے جس کے اظہار کے لیے شاعروں نے دیوان کے دیوان لکھ مارے ہیں، تو ایسی تمام کتب خانے کو آگ لگا دینی چاہیے جو اس جذبے کی خوبصورتی اور حمایت بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ میری بات سن کر ہنس دیا۔ ارے ابھی سے گھبرا گئے، شاید تم نے غالب کو زیادہ نہیں پڑھا۔ غالب چچا نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے، یہ عشق نہیں ایسا، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ویسے کچھ جگہوں پر تیر کر جانا بھی درج ہے۔ میں نے غور سے عبداللہ کو دیکھا۔ تم نے آج تک کبھی کھل کر نہیں بتایا کہ تم کتنا پڑھے ہو۔ میرا مطلب ہے کوئی ڈگری وغیرہ۔ کیا کوئی صنعت انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے؟ بہرحال تم نے تیسری مرتبہ یہ سوال پوچھا تو بتا دیتا ہوں، میں نے اردو ادب میں ماسٹرز کیا ہے۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا جو اس دن میں نے سہا۔ ویسے عبداللہ کے معاملے میں اب تک مجھے اس سرپرائز کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں پھر بھی چونکنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس جمعرات کے بعد یہ میرا معمول ہو گیا کہ ہر جمعرات خصوصی طور پر زہرا کو دیکھنے اور اس کی راہ میں بیٹھ کر اپنے سوال پھر سے دہرانے کے لیے درگاہ کے دروازے پر اس وقت تک کھڑا رہتا جب تک وہ وہاں سے اندر داخل نہ ہوتی۔ البتہ اب میں نے اس کا راستہ روکنے یا اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کا عمل ترک کر دیا تھا۔ زہرا کی ماں کو بھی اب اس حقیقت کا ادرک ہو چکا تھا کہ میں خاص زہرا کے لیے ہر جمعرات درگاہ کی سنگی سیڑھیوں پر ڈیرا جماتا ہوں اور خاموشی سے اس وقت تک وہاں بیٹھا رہتا ہوں جب تک وہ نیلم پری درگاہ سے واپس لوٹ نہیں جاتی۔ پہلی مرتبہ زہرا کی والدہ مجھے وہاں اس اجڑی حالت میں بیٹھا دیکھ کر بالکل گھبرا سی گئی۔ میری شیب بہت بڑھ چکی تھی اور جینز اور شرٹ بھی بالکل میلی کچیلی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا اور بہت دیر گمسم کھڑی رہیں۔ میں ان سے نظر نہیں ملا پایا اور وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ لیکن اگر میں زہرا کی ماں سے نظر نہیں ملا پایا تھا تو دوسری طرف زہرا بھی میری طرف دیکھنے سے اعتراض کر رہی تھی اور تیزی سے آگے بڑھ جاتی۔ رفتہ رفتہ میری نظر کی اس التجا اور زہرا کی نظر کی اس بے رحم احتراز کا یہ کھیل میں ہمارا معمول ہی بنتا گیا۔ ایک جمعرات کے بعد دوسری جمعرات آتی گئی اور میں اپنی ہر التجا، اپنی ہر بے بسی اور اپنی ہر طاقت اپنی اس ایک نظر میں سموتا گیا جو درگاہ کی ان سیڑھیوں پر بیٹھے ہر جمعرات میں اس سنگ دل کے قدموں میں نچھاور کرتا تھا۔ لیکن اس سنگ مرمر کی مورت کو پگھلنا تھا نہ وہ پگھلی۔ لیکن میں نے بھی نظر کی اس خاموش جنگ کو اس کی منطقی انجام تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری پڑھائی، دوست اور رنگا رنگ زندگی کی ہر خوشی مصروفیت مجھ سے چھن چکی تھی۔
مما اور پاپا دن رات میری حالت دیکھ کر کڑتے اور جلتے رہتے تھے، لیکن وہ دونوں بھی میری ضد و جنون سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے مما کے دن رات بہتے ہوئے آنسو بھی مجھے میری دیوانگی کی راہ سے نہیں ہٹا سکے۔ پھر ایک جمعرات ایک عجیب سی بات ہوئی۔ اب میں نے درگاہ کے اندر جانا تقریباً موقوف کر دیا تھا اور زہرا کے آنے سے پہلے درگاہ کی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا تھا۔ جب زہرا آ کر اوپر درگاہ میں چلی جاتی تب بھی اس وقت تک باہر ہی بیٹھ رہتا اور زہرا کی واپسی کا انتظار کرتا۔ وہ پلٹ کر واپس چلی جاتی تو میں گھر کی راہ لیتا۔ ایک ایسے دن میں تپتی دھوپ میں بیٹھا زہرا کی راہ تک رہا تھا، جانے کن خیالوں میں کھویا ریت پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا کہ اچانک ایک کڑکدار آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ کچھ دیر تک سورج کی کرنوں سے چندھیائی ہوئی میری نظریں اس شخص کے خاکے کو پہچان ہی نہیں پائیں جو میرے سر پر کھڑا شعر پڑھ رہا تھا۔ تیرا چہرہ ہے جب سے آنکھوں میں، میری آنکھوں سے لوگ جلتے ہیں۔ اور جب اس شخص کا چہرہ واضح ہوا تو میں حیرت سے اچھل ہی پڑا۔ وہ حاکم بابا تھا۔ آج ان کی آنکھوں سے اس روایتی جلال کی جگہ ایک عجیب سی نرمی چھلک رہی تھی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ دیر تک مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ میں نے حسب معمول ان کی آنکھوں کی چمک کی تاب نہ لا کر اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ تو اندر کیوں نہیں آتا لڑکے؟ یہاں باہر کیا بازار سجا رکھا ہے؟ کیسے بھسم کرنا چاہتا ہے تو؟ کسے بھسم کرنا چاہتا ہے تو؟ وہ تو خود جل کر پہلے ہی راکھ ہو چکی ہے۔ میں نے چونک کر نظر اٹھائی، گویا انہیں بھی میرے فسانے کا علم تھا۔ پتہ نہیں اور کتنے لوگ ہوں گے جو میری اس وحشت سے واقف ہوں گے، صرف اسی کو اب تک خبر نہ ہو سکی جس کے لیے میرا یہ سارا جنون تھا۔ میں نے دھیرے سے سر جھکا کر انہیں جواب دیا، میرا دل نہیں چاہتا اندر آنے کو۔ اور پھر اس دن آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اپنے نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے اس درگاہ کے احاطے میں کوئی جگہ نہیں۔ حاکم بابی مسکرائے۔ لگتا ہے تو نے ہماری بات دل پہ لے لی۔ چل آج سے ہم خود تجھے اجازت دیتے ہیں، جب کبھی دل چاہے تو اوپر آ جانا، پر یاد رکھ دل کسی کا دوست نہیں ہوتا، اس کی نہ دوستی بھلی اور نہ ہی دشمنی اچھی۔ حاکم بابا کا یہ روپ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنی نرم حلاوت تو کبھی نہ تھی ان کے لہجے میں۔ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے اپنے چند مریدوں کے ساتھ اوپر درگاہ کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں اوپر سے ایک زائر ہاتھ میں ایک رکھا اور چند کھجوریں لے کر نیچے اترا اور دونوں چیزوں کو میرے حوالے کر کے واپس لوٹ گیا۔ میں نے خط کھولا تو عبداللہ کی تحریر تھی۔ کہو سائر میاں، آخر ہمارے حاکم بابا پر بھی اپنا سایہ پھونک ہی ڈالا۔ یہ چند کھجوریں خود انہوں نے تمہارے لیے بھجوائی ہیں۔ کہتے ہیں اس زلزلے کے لیے بھجوا دو جو نیچے دھوپ میں بیٹھا سورج کے ساتھ اپنے مقدر کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بھائی واہ، ایسی مہربانی تو آج تک حاکم بابا نے ہم میں سے کسی پر بھی نہیں کہی۔ جیتے رہو، تمہارا دوست عبداللہ۔ عبداللہ کی تحریر نے چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح میرے ہونٹوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ ضرور بخش دی۔ اس نوجوان کو گفتگو کا نایاب فن آتا تھا اور سب سے زیادہ آسانی اور سہولت سے ہم اگر کسی دوسرے کو کوئی خوشی دے سکتے ہیں تو وہ ہماری باتیں ہی تو ہیں۔ سچ ہے کہ یہ صرف الفاظ ہی ہیں جو سب کچھ بنانے اور بگاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں بھی عبداللہ کی تحریر کے تانے بانے ہی میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک ہی مجھے اس تیزی سے پروائی کی چلنے کا احساس ہوا جو ہمیشہ مجھے زہرا کی آمد کے وقت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو اس زہرا جبین کی گاڑی آ کر رک چکی تھی اور وہ اپنی خاتمہ کے ساتھ گاڑی سے اتر کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن یہاں زہرا کی ماں اس کے ساتھ نہیں تھی، نہ جانے کیوں۔ میں حسب مقبول اور حسب توقع اسی انتظار میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا کہ کب وہ ہمیشہ کی طرح میری نظر سے بچتی ہے اور بنا میری طرف دیکھے درگاہ کی سیڑھیاں چڑھتی ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر تو میرے جسم سے جیسے ساری جان ہی نکل گئی کہ اس کا رخ سیدھا میری ہی جانب تھا۔ وہ غصے میں تنتنائی ہوئی میری جانب بڑھی چلی آئی اور عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کے یاقوتی لب ہلے۔ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اس طرح مجھے بدنام کر کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ اتنی صدیوں کے بعد اس نازک ادا کے نازک لب ہلے بھی تو ایک ہی شقوے کے لیے۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ میری نظر چند لمحوں کے لیے اس کی نظر سے ٹکرائی تو اس نے جھجک کر اپنی پلکیں جھپکا لیں۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ مجھ جیسا سرراہ بیٹھا دیوانہ بھی کبھی کسی کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو بدنام کرنا ہی میرا مقصد ہوتا تو میں یہاں اس درگاہ کے باہر بیٹھنے کی جائے آپ کے گھر کے باہر اپنا ڈیرا جماتا۔ یہاں تو آس پاس مجھے جانے اور کتنے مقدر چلے اپنی قسمت کی دھوپ سینک رہے ہیں، پھر آپ کو مجھ سے شکوہ کیوں ہے؟ وہ غصے سے بولی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے یہ شکایت کیوں ہے۔ آپ کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے امی اتنی پریشان ہو گئی ہیں کہ انہوں نے بستر پکڑ لیا ہے۔ وہ اتنی بیمار ہیں کہ آج میرے ساتھ درگاہ تک آنے کی طاقت نہیں تھی ان میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں آس پاس بسنے والے سبھی لوگ بہرے، گونگے یا اندھے ہیں جنہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ افسوس تو اس بات کا کہ آپ نے ایک غلط مقصد کے لیے اس درگاہ جیسی پاک جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ شاید آپ مجھے رسوا کر کے اپنی اس ہزیمت کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں جو آپ کی ناقص رائے میں نے
انکار کی وجہ سے آپ کو اٹھانا پڑی۔ اس کے لفظوں کی کئی آریاں میرے دل پر چل گئیں، گویا میری ساری تپسیا کو ایک گھٹیا انتقام کا نام دیا جا رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے سمجھ سکتی تھی؟ میں اپنے جذبے کی تسلیل پر ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ بھول گیا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل ہی باہر اڑ دیا۔ مجھے آپ کی والدہ کی پریشانی اور بیماری کا سن کر نہایت افسوس ہوا۔ کاش میں بھی آپ کی طرح اپنی اس ساری بربادی کا الزام آپ پر ڈال سکتا، لیکن افسوس میں تو اتنا مجبور ہوں کہ آپ کو مودع الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر خود میرا اختیار نہیں ہے۔ مجھے کون سا جذبہ کھینچ کر یہاں لا بٹھاتا ہے؟ میں خود اس سے اب تک انجان ہوں۔ کاش میرا اپنے آپ پر کوئی اختیار ہوتا تو میں کبھی خود کو یوں سرے بازار رسوا نہ ہونے دیتا۔ وہ مزید زچ ہو گئی۔ لیکن یہ تو زبردستی ہے۔ آپ کا جذبہ کسی دھونس و دھمکی کی طرح میری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ بات اگر اختیار کی ہے تو میں خود بھی بے اختیار ہوں اور آپ میری بے خودی کے رستے میں زبردستی آ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اس کم گو سے اتنی بات کی امید بھی نہیں تھی، لیکن خلاف توقع اس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ وسیع تھا۔ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، میں آپ کی راہ سے ہٹ جاؤں گا۔ لیکن اس نے بھی جیسے میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنی شرط منوانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے جواب کے بعد آپ کوئی دوسرا سوال نہیں کریں گے اور آئندہ میری راہ میں اپنے کسی جذبے کی دیوار نہیں کھڑی کریں گے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی بھی جواب سے پہلے میرے ارد گرد اپنے بھرم کا آہنی قلعہ ضرور تعمیر کرے گی، لیکن اس کی بات مان لینے کے علاوہ اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہمارے ارد گرد زائرین کا ہجوم سیڑھیاں چڑھ اور اتر رہا تھا اور آس پاس عصر کے وقت درگاہ پر دی جانے والی ایک مخصوص جڑی بوٹی کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہم اتنی دیر سے وہیں درگاہ کے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے، لیکن وہاں کسی کو ہم پر توجہ دینے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ زہرا نے نقاب اپنے چہرے پر ڈال کر اسے پوری طرح ڈھک لیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے رشتے سے انکار کی وجہ آپ کی ذات میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے۔ آپ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور کسی بھی لڑکی کی خوش بختی ہوگی کہ وہ آپ کے گھر کی بہو بن سکے، لیکن میری قسمت میں کاتب تقدیر نے یہ سکھ نہیں لکھا۔ میری نظر میں کوئی اور سما چکا ہے اور دل کی سودوں میں زبردستی نہیں چلتی۔ ساحر صاحب، امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ میرے دل پر جیسے ایک ہی لمحے میں کئی قیامتیں آ کر گزر گئیں۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا اور وہ جانے کب کی سیڑھیاں چڑھ کر آگے بڑھ چکی تھی، حالانکہ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے اسے یہاں اپنی کسی منت کے سلسلے میں آتے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس کی حالت ابتر خود اس بات کا افسانہ سناتی تھی کہ ہو نہ ہو معاملہ یہاں بھی کچھ دل ہی کا ہے۔ لیکن آج اس کی زبانی اس کھلے اقرار نے جیسے میرے وجود کے اندر آگ سی بھرتی تھی۔ اس اندیکھے رقیب کی رقابت اور عشق کے ملے جلے جذبات نے میرے دل میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ کیا کوئی اس دنیا میں اتنا خوش نصیب ہی ہو سکتا ہے جس کے لیے زہرا جیسی پری خود منت مانگنے کے لیے اس درگاہ تک چل کر آتی ہو؟ وہ گلے رخ تو خود کسی منت کی طرح تھی، تو وہ کیسا ہوگا جس کے لیے یہ منت خود اپنے گھٹنے ٹیک اس درگاہ کی سنگ مرمر کی جالی سے جبیں زخمی کرنے ہر ہفتے چلی آتی ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے جس کا پتھر دل اس موم کی لڑکی کی پگھلتی حالت دیکھ کر بھی نہیں پگھلتا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اوپر سے ایک زائر نے آ کر عبداللہ کا پیغام دیا کہ اوپر سلطان بابا آئے ہوئے ہیں اور میرا پوچھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں بھی دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہوا درگاہ کے سیر میں داخل ہو گیا۔ دھوپ ڈھلنے والی تھی اور درگاہ کے سیر میں سائے لمبے ہو رہے تھے۔ ایسے ہی میں ایک سائے میں سلطان بابا، عبداللہ اور حاکم بابا مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھے نظر آئے۔ زہرا بھی خواتین والی بھیڑ میں سامنے بیٹھی نظر آئی۔ سبھی عورتوں نے سخت پردے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ عبداللہ نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کو کہا اور میں مریدوں کے گروہ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ سلطان بابا کوئی درس دے رہے تھے اور ان کی باروب آواز سارے ذہن میں گونج رہی تھی، گویا سارا جھگڑا ہی اس بات کا ہے کہ انسان پہلے وجود میں آیا تھا یا مذہب۔ ڈراؤن کی تھیوری کہتی ہے کہ انسان کا ارتقاء پہلے ہوا اور وہ بھی ایک طویل جدوجہد کے بعد، اور جب انسان کی موجودہ ہیبت میں اس کی کمر سیدھی ہوئی اور ہاتھوں اور پیروں نے اپنی موجودہ ساخت اختیار کی، تو پھر دھیرے دھیرے مذہب کا ارتقاء شروع ہوا۔ ہم مسلمان حضرت آدم و حوا کی صورت میں اس عقیدے کے قائل ہیں کہ انسان کا وجود ہی مذہب کی وجہ سے ہے، اور وہ مذہب کے لیے اس کائنات میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ گویا مذہب انسان کی مدد سے قبل بھی کائنات میں رائج تھا، اور جن اور فرشتے اپنی عبادت کے ذریعے اس مذہب کی تکمیل میں مشغول رہتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ میں بہت غور سے سلطان بابا کی باتیں سنتا رہا۔ جس خوبصورتی سے انہوں نے ڈراؤن کے نظریے اور مذہب کی آمد کے بارے میں دلائل دیے،
وہ ان کے وسیع مطالعے کا بھی مظہر تھی۔ میں جب سے اس درگاہ میں آ جا رہا تھا، عبداللہ اور سلطان بابا جیسے نہ جانے کتنے پراسرار بندوں سے اب تک میرا سامنا ہو چکا تھا، جو بظاہر سیدھے سادے لیکن اندر سے کسی سمندر سے بھی زیادہ گہرے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھیڑ میں سے ایک ماڈرن وضع کا لیکن وہ جوشیلا نوجوان اٹھا اور اس نے پہلا سوال داغا۔ سر، وہ آپ کی باتیں اپنی جگہ بجا، لیکن ہمارے مذہب میں تو شرک کو گناہ عظیم سے بھی عظیم تر گرداں کیا گیا ہے، تو پھر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح ان درگاہوں پر آ کے منتیں مانگنا اور چادریں چڑھانا بھی شرک کی زمر میں آتا ہے؟ ٹھیک کہا تم نے۔ جو لوگ یہاں اس نیت سے آتے ہیں کہ یہاں قبر میں سویا بزرگ ہی ان کی مشکل کشا ہے اور وہی ان کی داد رسی کرے گا، تو وہ واقعی اس گناہ عظیم کے مرتکب ہیں جسے شرک کہا جاتا ہے۔ خدا انہیں اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ ہاں البتہ جو لوگ اس آس پر یہاں آ کر گڑ گڑاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک عاجز بندے کے آستانے پر اس امید پر ہیں کہ اللہ یہ نیک بندہ جو اس قبر میں آنکھیں بند کیے پڑا ہے، شاید اس کے وسیلے اور سفارش سے اللہ ان کی بھی سن لے گا اور ان کی ہر حاجت روا ہوگی، تو ایسی حاضری میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہرحال میرا تمہارا اس درگاہ میں دفن اس نیک بندے کا اور ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، میرا اللہ۔ نوجوان کے تنے ہوئے چہرے پر اطمینان کے آثار پیدا ہو گئے اور اس کی آنکھوں کی سختی یکا سلطان بابا کے لیے حقیقت میں بدل گئی۔ پھر کچھ اور معمول کے سوال کیے گئے۔ اس سے پہلے کہ سلطان بابا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، عورتوں کی بھیڑ میں سے زہرا کی خادم نے ہلکے سے سلطان بابا کے خاص مرید کے کان میں کچھ کہا۔ مرید نے اٹھ کے سلطان بابا سے عرض کی، اللہ کی ایک بندی آپ سے اپنے لیے خاص دعا متمنی ہے۔ سلطان بابا کے چہرے پر پھر سے ایک محبت سی مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے غور سے خاتمہ کی جانب دیکھ کر کہا، میری دعا میسر تو ضرور قبول ہوگی۔ بہرحال آپ ایک بات ابھی سے جان لیں، بہت ضروری ہے۔ یاد رہے، کسی کو پا لینا کبھی کبھی اس کو کھو دینے سے بڑا غم ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ وصل جدائی سے بڑا المیہ ہے۔ میں نے چونک کر سلطان بابا کی طرف دیکھا۔ کتنی بڑی بات کہہ ڈالی تھی انہوں نے، اور کہیں ان کا اشارہ میری جانب ہی تو نہیں تھا۔ اسی لمحے سلطان بابا نے بھی پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ وہ مجھ سے بولے، ساحر میاں، شاید تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ تو گویا میرا نام بھی انہیں زبانی یاد تھا۔ میں نے ان کی جانب براہ راست دیکھنے سے حسب معمول گریز کیا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ انہیں میرے اندر کی بات کا علم کیسے ہو گیا۔ جی یوں ہی اچانک دل میں کچھ خیال آ گیا تھا، آپ کی ذات کو عرض کروں۔ سلطان بابا نے سر ہلایا۔ بسم اللہ۔ میں نے دور بیٹھی زہرا کی جانب دیکھا اور سر پر چادر ڈالے جھکے سر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سینے کا غبار باہر نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کلام کسی اور کا تھا لیکن معنی میرے تھے۔ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ایک شخص کو دیکھا تھا تاروں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو چاہا تھا اپنوں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو سمجھا تھا پھولوں کی طرح ہم نے، کچھ تم سے ملتا تھا باتوں میں شباہت میں، ہاں تم سا ہی لگتا تھا شوخی میں شرارت میں، دیکھتا بھی تم ہی سا تھا دستور محبت میں۔ وہ شخص ہمیں ایک دن غیروں کی طرح بھولا، تاروں کی طرح ڈوبا، پھولوں کی طرح ٹوٹا، پھر ہاتھ نہ آیا وہ ہم نے بہت ڈھونڈا۔ تم کس لیے چونکے ہو، کب ذکر تمہارا ہے، کب تم سے تقاضا ہے، کب تم سے شکایت ہے۔ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ میں ایک جذب کے عالم میں نہ جانے کیا کچھ کہتا گیا۔ جب ہوش آیا تو ماحول پر سناٹا طاری تھا۔ زہرا اسی طرح سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور باقی سارے مرید بھی خاموش تھے۔ پھر سلطان بابا کی ہلکی سی کھنکار نے اس سکوت کو توڑا اور انہوں نے دھیرے سے زیر لب سبحان اللہ بھی کہا، اور پھر محفل برخاست ہوتے سے پہلے حتمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ باقی لوگوں نے بھی ان کی تقلید کی اور مختصر سی دعا کے بعد سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ وہ خوش ادا بھی اپنی تمام تر نزاکت کے ساتھ سلطان بابا سے دعائیں لیتی ایک قدم بڑھا گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل جیسے کٹ سا گیا۔ من میں آیا کہ دوڑ کر ایک بار پھر اس کی راکھ کی دھول بن جاؤں اور اس سے درخواست کروں کہ مجھے اپنی انہی نازک قدموں تلے روند کر برباد کر ڈالے، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو میں نے خود ہی سے اپنے جنون کے سامنے بند باندھنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں درگاہ کا صحن تقریباً خالی ہو گیا۔ میں بھی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں سے اٹھا اور عبداللہ سے اجازت لے کر واپسی کے لیے پلٹ کر چل دیا۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز ابھری، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ میں چونک کر مڑا۔ درگاہ کے صحن میں عین وصف میں سلطان بابا اپنی وہی دل موہ لینے والی مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ ساحر میاں، واپس چل دیے، تم سے ایک ضروری کام تھا مجھے۔ سلطان بابا کو بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے خدشے ابھرے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے جانب ہی چلے آ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پر جیسے جم سا گیا۔ وہ ابھی تک اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر ایسی کون سی ضروری بات ہو سکتی ہے، اور پھر میں بھلا سلطان بابا کے کس کام آ سکتا ہوں۔
سلطان بابا نے غالباً میرا چہرہ پڑھ لیا. تم سوچتے بہت ہو ساحر میاں، لیکن شاید تمہیں ابھی تک سپردگی کی طمانینت کا اندازہ نہیں ہے. میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا. سپردگی کی طمانینت؟ ہاں میاں، جو سکون اور اطمینان خود کو دوسروں کے فیصلے کے سپرد کر دینے میں ہے، وہ بھلا اپنی جد و جہد اور کوشش میں کہاں؟ بہتر یہی ہے کہ کسی کو اپنا رہبر مان لو اور پھر اسی خضر کی راہ پکڑ لو. کاش میں بھی ان کچھ نصیبوں میں شامل ہوتا جنہیں ایسے رہبر میسر ہوئے ہیں. یہاں تو میری منزل ہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ابھی تو میں اپنی راہ بھی نہیں ڈھونڈ پایا. راہ خضر تو بہت دور کی بات ہے. سلطان بابا نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر غور سے میری آنکھوں میں جھانکا. تمہارے اندر بڑی کھوج ہے، اور تمہاری یہ کھوج تمہیں تمہاری اصل راہ سے زیادہ دیر تک دور نہیں رکھ پائے گی. میرا ایک کام کرو گے؟ جو حکم کیجیے. اگلی جمعرات کو ایک دن کے لیے میں عبداللہ کو اپنے ساتھ کسی خدمت پر لے جانا چاہتا ہوں. کیا تم اگلی جمعرات یہاں درگاہ پر چند گھنٹے کی ڈیوٹی دے پاؤ گے؟ کام کچھ زیادہ سخت نہیں ہے. کچھ مستقل حاجت مند ہیں جو ہر ہفتے درگاہ میں حاضری دیتے ہیں. ان تک کچھ خاص ہدایت پہنچانی ہوگی. کچھ نیز و نیاز جو جمعرات کو یہاں جمع ہوتی ہے اسے مستقل لوگوں میں بانٹنا ہوگا، اور کچھ اور اسی نوعیت کے چھوٹے موٹے کام سر انجام دینے ہوں گے. اگر تمہاری اگلی جمعرات کو کوئی خاص مصروفیت نہ ہو تو. جی ضرور، میں اگلی جمعرات کو صبح سویرے حاضر ہو جاؤں گا. سلطان بابا خوش ہو گئے. شاباش، لیکن جمعرات سے پہلے کسی ایک دن آ کر عبداللہ سے ساری ہدایت اچھی طرح سمجھ لینا. سلطان بابا مجھے دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے. میں درگاہ کے دروازے سے باہر نکلا تو سیڑھی کے نیچے اپنی کار کے قریب اینی کو کھڑے پایا. ہم دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھے اور ہمارا سنگم درگاہ کی سیڑھیوں کے وسط میں ہوا. اینی کچھ دیر تک چپ چاپ میری ابتر حالت بڑی شیو اور شکنوں بھرا لباس دیکھتی رہی. میں جانتی تھی تم مجھے یہیں ملو گے. میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے مسکرا کر اسے چھیڑا، اور میں جانتا کہ تم مجھے ضرور ڈھونڈ لو گی. لیکن اینی کے چہرے کا کرب کم نہیں ہوا. ڈھونڈی تو نہیں پائی تمہیں، بس ہر لمحہ کھوتی ہی گئی، اور آخر کار تمہیں مکمل کھو ہی دیا. لیکن میں تمہیں لوگوں میں نہیں سمجھا اینی، جو محبت کو بھی صرف سودہ سیاہ کا ہی سودا سمجھتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ درد بھی بن مانگے نہیں ملتا. کبھی فرصت ملے تو بیٹھ کے سوچنا کہ ہماری دوستی میں تم نے کیا صرف کھویا ہی ہے. اینی نے ایک لمبا سانس لیا. ادھوری خوشی کبھی کبھی مکمل غم سے بھی زیادہ اذیتناک ہوتی ہے ساحر. بہرحال تمہارے زبان سے ایسی باتیں سن کر اچھا لگا. شاید یہ بھی اس ہستی کا دین ہے. میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مر رہی ہوں. ضرور وہ کوئی پری ذات ہوگی جس کے لیے تم جیسے شخص نے بھی زمانے سے جوگ لے لیا ہے. مجھے کب ملواؤ گے اس سے؟ ضرور ملواؤں گا. پہلے وہ مجھے تو شرف قبولیت بخش دے. لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو جائے گی ساحر. میں نے کینیڈا کا اسکالرشپ حاصل کر لیا. اگلے ہفتے میری روانگی ہے. میں اس ماحول، ان یادوں اور خود اپنے آپ سے کچھ عرصے کے لیے فرار چاہتی ہوں. یعنی بولتے بولتے سسک پڑی. مجھ سے بھی کچھ نہ بولا گیا. یہ محبت بھی کتنا عجیب و جذبہ ہے. لوگ خوشی پانے کے لیے اس جذبے پر اپنے دل کے درو وار کر دیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں. اینی پھر وہاں زیادہ دیر رک نہیں پائی اور مجھ سے رخصت ہو کر پلٹ گئی. میں نے اس کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک وہیں ساحل پر بیٹھ کر سورج کے ڈوبنے کا نظارہ کرتا رہا. یہ سورج کتنا خوش تھا. ہر روز ڈوبنے کے بعد اگلی صبح اسے نئی زندگی مل جاتی تھی. لیکن میری قسمت کا تارا تو کچھ ایسا ڈوبا تھا کہ اب اس کے دوبارہ ابھرنے کا کوئی امکان نہ تھا. میں رات دیر گئے گھر پہنچا تو ڈاکٹر یزدانی کی گاڑی کو باہر نکلتے دیکھ کر ایک دم ہی پریشان ہو گیا. مما کو سخت بخار تھا. پچھلے کئی ہفتوں سے وہ میری وجہ سے جس شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اس کا نتیجہ تو کچھ نکلا ہی نہیں تھا. اس رات میں اور پاپا سونے تک ان کے سرہانے ہی بیٹھے رہے، اور مجھے مما سے بہت سے جھوٹے وعدے بھی کرنے پڑے. یہ مائیں بھی کتنی بھولی ہوتی ہیں. اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کی جگر کا ٹکڑا ان کا دل بہلانے کے لیے ان کی ہر بات پر ہاں کہتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ہر ہاں پر ان کا دل ان کے چہرے کی طرح کھل جاتا ہے.